حذیفہ رحمان صاحب، یہ باقی تو بہت ساری باتیں سر ہو رہی ہیں، لیکن ایک بات جو ابھی میں بلکہ دیکھ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی طرف سے بھی، سینٹر علی ظفر کو اگر میں الگ سے کوٹ کر دوں تو انہوں نے بھی کہا، اور بہت سے اور بھی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ کوئی واٹر ٹیسٹنگ کی ہے آپ لوگوں نے یہ پوسٹ کر کے، کہ دیکھیں کہ رد عمل کیا آتا ہے عوام کی طرف سے، اور کون کون سے ایشوز ہیں جن کے اوپر زیادہ آپ کو جو ہے وہ چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس طریقے سے پہلے آپ کی اتحادی جماعت کے جو ہیڈ ہیں ان کو پوسٹ کرنے کی اس چیز کو سوشل میڈیا پر ضرورت نہیں تھی۔ کوئی ایسی واٹر ٹیسٹنگ نہیں کی، بالکل ہم نے پیپلز پارٹی سے، ظاہر ہماری ایک اہم اتحادی ہے، ان کے بغیر آئین ترمیم ممکن نہیں ہے۔ 222-23 کا جو فگر ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہونے سے ہی پورا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی سے ہم نے بات کی اور پیپلز پارٹی نے اس کے بعد میڈیا میں آ کر یا ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے چیئرمین بلاول صاحب نے اس کا ذکر کیا، وہ ان کا ظاہر ہے اپنی سوچ ہے، ان کی اپنی فکر ہے، لیکن ان سارے موضوعات پہ ان سے مدد مانگی گئی ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں ترمیم ہونی چاہیے۔ اب اگر اس کو بلاول صاحب نے جو ہے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے پہلے اس کو انرتھ کر دیا، انسرفیس کر دیا، تو ظاہر اس میں یہ بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زیادتی کی ہے، انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، میرے خیال سے دیکھیں، اگر اب دو اتحادی ہوں اور بہت سارے حساس معاملات پہ آپ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں، ابھی مسودہ فائنل نہیں ہوا، مسودہ سامنے نہیں آیا، اگر انیشیلی ان سے ایک مطالبہ کیا گیا، مطالبہ نہیں، ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں اس ترمیم میں، اور اس کو انہوں نے جو ہے ظاہر ہے اس طریقے سے ٹویٹ کیا، تو میرے خیال سے اس کو کرنا قبل از وقت ہے۔ چلیں اس میں بھی بات کرتے ہیں جگہ صاحب کی، تو جو بات ابھی حذیفہ صاحب کر رہے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ جو بات میں نے ویسے آگے چل کے کرنی تھی وہ پہلے ہی کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو کیا ہی حمایت کرنی تھی، مولانا بھی ساتھ نہیں ہے، جماعت اسلامی بھی ساتھ نہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ساتھ نہیں ہے، شاید اسی لیے پھر پہلے ٹویٹ کیا انہوں نے، انرتھ کر دیا ہے جو پورا بڑا پلان تھا اس کو، تو یہ پھر کوئی فیوچر تو نہیں ہے، پھر وائی دا ہیو اینڈ کرائے اراؤنڈ اٹ۔ میرے خیال میں جس طریقے سے یہ 26ویں ترمیم پاس ہوئی تھی اور جو اس میں پہلا اٹیمپٹ ہوا تھا، جس میں رات کے اندھیرے میں ایک ہی رات میں جو ہے وہ ساری ترمیم پاس کرنے کی کوشش ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو جس طریقے سے دوبارہ ہوئی، لوگوں کو کڈنیپ کر کے، ٹھیک ہے جی، لوگوں سے جو ہے وہ پریس کانفرنسز اور ریورسز پریس کانفرنسز قرار دے کے، تو اس کے بعد میرے خیال میں کوئی آندھا ہی ہوگا یا کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہ جو ہے جس کو کوئی جو ہے وہ خدشہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بات آپ کر رہے ہیں یہ بھی تھوڑا معصومیت سے کام لینے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بات تو بار بار ہوتی ہے، بلکہ ایون مولانا فضل الرحمان نے بھی کسی سٹیج پر کہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے، جب پاس ہو گئی مولانا صاحب نے خود کہا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ میرے کنٹرول میں نہ رہتے، اور ان کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ان کے بیشتر جو پارلیمنٹیرینز ہیں خیبر پختونخوا سے، انہوں نے دیکھا ہے کہ کون کون جو ہے وہ جے یو آئی کے ریپرزینٹیو ہیں اور کون کون جے یو آئی کے ریپرزینٹیو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نور عالم خان صاحب پشاور سے سیٹ جیتے، وہ 30,000 ووٹ کے ساتھ 1 لگا کے 1,30,000 ہو گیا، تو اب ان کی لائلٹی کس کو ہوگی؟ اس کو ہوگی اس عوام کو جنہوں نے ان کو 30,000 ووٹ دیے، یا اس کو جس نے وہ 1 لگا کے 1,00,000 ووٹ دیے؟ آپ نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مولانا صاحب نے کہا فیور میں، وی ہیو ٹو ٹاک اوپنلی اباؤٹ دیز تھنگز۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ابھی بھی وہی والی حمایت کریں گے جو آپ نے 26ویں ترمیم میں کی تھی، 27ویں میں بھی کریں گے، پس پردہ کریں گے؟ نہیں، اگر کوئی پس پردہ کرے گا، اس کی جو حالت پبلک کر دیتا ہے تو وہ مطلب وہ اس کا انفرادی رول ہو سکتا ہے، لیکن یہ پبلک نہیں مانتا۔ لیکن لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ۔ 27ویں ترمیم ہے، اتنی بڑی ترمیم جو آئین کا ڈھانچہ چینج کر دے، جو آپ کا اتحادی جو ہے وہ ٹویٹ کرے اور ہمیں پتہ چل جائے، اور اس کے چند دن پہلے تک حکومت کہے کہ جی ہم جو ہے وہ ہم تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کر ہی نہیں رہے، اور اب جو ہے وہ منسٹرز کہیں کہ جی انہوں نے پبلک کیوں کر دیا۔ بھائی اگر یہ ترمیم جو ہے اس نے پبلک کی لائف چینج کرنی ہے، تو شہباز شریف کو زرداری کے بجائے جانے کے بجائے جو ہے وہ ترمیم کا جو کوئی ڈرافٹ ہے، جو میرے خیال میں ان میں کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، اور جب تک وہ پاس کرنے کے لیے نہ آئے، نہ انہوں نے دیکھنا ہے، تو وہ پبلک کے سامنے کرنا چاہیے تھا نا، فلور آف دا ہاؤس پہ لے کر آئے، فلور آف دا ہاؤس پہ لے کے آئے۔ اتنی بڑی چینجز جو ہے وہ کوئی سال کے ڈیبیٹ کے بعد تو کہیں کنسیڈر ہوتی ہیں۔ 18ویں ترمیم میں کتنا ٹائم لگے؟ دس از دا میانمارائزیشن آف پاکستان۔
یہ میں کہہ دوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا میں ویسے یہ جو آپ بات کریں پبلک کے سامنے لے کر آئے, اس کو اوپن فور ڈیبیٹ کریں, سارا کچھ ٹھیک ہے, میں پوچھوں گی منسٹر صاحب سے بھی, لیکن تھوڑا سا سر ترمیم کرنے میں کوئی ایسی بھی بری بات نہیں ہے کہ جتنا ہم شور مچا دیتے. فار ایگزامپل اس کے اندر جو NFC کو ریویو کرنے کی بات کریے, میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھا جانا چاہیے, وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر بات ہونی چاہیے. آپ کا خیال نہیں ہے؟ میرا خیال نہیں ہے, لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو بار بار ایشو آ رہا ہے, کیا ایک انلیجٹمیٹ حکومت کو یہ حق ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرے؟ اس حکومت کی اپوزیشن میں اس وقت آپ لوگ بیٹھے ہیں, پارلیمنٹ میں آپ لوگ بیٹھے ہیں, جیسا کیسا بھی رول کوئی پلے کر رہا ہے, وہ پارلیمنٹ چل رہی ہے اور یو آر اے پارٹ آف دیٹ پارلیمنٹ. میرا خیال ہے ناؤ یہ بات وہ ہو گیا, نہیں کہنا چاہیے مزید. اسی وجہ سے تو یہ ترمیمیں ہو رہی ہے نا. جس دن عدلیہ آزاد ہو گئی تو مریم نواز کی سیٹ کا وہ فیصلہ ہو سکے گا کہ جی اس پیج پہ زبر نہیں تھا, اس پیج پہ زیر نہیں تھا, hence the petition is dismissed. آپ جا کے یہ انالیسس کر دیں کہ اس الیکشن کی کتنی پیٹیشنز ڈسمس ہوئی ہیں, اس میں کتنی ہیں جو کہ اس ٹائپ کی مینٹینیبلٹی گراؤنڈ. جھگڑا صاحب بھی جو بات ابھی کرتے سر, یہی سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا, پہلے اسی سے بات کر لیتے کہ اگر سر اس طرح کی کوئی چیز پائپ لائن میں تھی, آپ سمجھتے تھے کہ آئین میں کچھ مزید ترامیم کرنے کی ضرورت ہے, سر کیوں اس کو ڈینائی کر رہے تھے؟ مجھے پہلے یہ بتا دیں, اسحاق ڈار صاحب ریکارڈ پڑھے, انہوں نے کہا جی 26ویں آئینی ترمیم کو تو ہضم کر لیں, کوئی ضرورت نہیں ہے 27ویں آئینی ترمیم کی, اور بے شمار میں فہرست گنوا سکتی ہوں آپ کی سینئر رہنماؤں کی جو ڈینائی کر رہے تھے. پھر ون فائن ڈے ہمیں بلاول بھٹو صاحب کی ٹویٹ سے پتہ لگتا ہے کہ نہیں جی کچھ ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ جی یشوین. ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی سیاستدان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی کریڈیبلٹی, اس کی ساکھ جو ہے وہ ڈیمیج ہو, کیونکہ سیاست میں سب سے اہم چیز آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اگر اسحاق ڈار صاحب نے یا رانا ثناء اللہ صاحب نے کسی نے بھی کہا 26ویں آئینی ترمیم کے کچھ عرصے بعد کہ 27ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی, تو اس وقت نہیں آ رہی تھی. اگر اس کے بعد جو ہے 27ویں آئینی ترمیم پہ کام شروع ہوا, یا جو ہمارے نمبر گیم تھی تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, ریزلٹ شیٹیں آنے کے بعد وہ آگے جہاں تک پہنچنی تھی پہنچ گئی. سینٹ الیکشن جب KPK میں ہو گیا, جو ہمیں اور ہمارے اتحادیوں کو سینیٹرز ملے, ہم 2/3 میجورٹی سینٹ میں بھی لینے میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد اس پر کام شروع ہوا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سے ڈینائی کر رہے تھے, اور اب بھی آپ نے جو بات کی میرے خیال سے میں شاید آپ کو سمجھا نہیں سکا. میں نے یہ نہیں کہا کہ بلاول بھٹو صاحب کو ضرورت نہیں تھی یہ چیزیں انسرفیس کرنے کی. میں نے یہ کہا کہ ابھی اگر ایک چیز رف شکل میں ہے اور آپ بطور اتحادی بہت ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, میچور چیز تو تب ہوگی جب ہم اس کا مسودہ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیں گے. نہیں میں یہی سمجھا, میں نے یہی کہا, آپ نے شاید میری بات نہیں سمجھی, میں بالکل بھی آپ کی بات کو آؤٹ آف وہ نہیں کانٹیکسٹ نہیں لے کے کوٹ کری. میں نے یہی سمجھا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی چیز پری میچور ہے, اس کو وقت سے پہلے پبلک کرنے کی ضرورت ہے. جو چیزیں بلاول صاحب نے کہی ہیں, آج کے سب اخبارات کی شہ سرخی ہے کہ آئینی عدالت, ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی, جس کے تبادلے میں رضامندی ختم, 243 NFC, تعلیم, الیکشن کمیشن سے متعلق ڈیڈ لاک. سر آپ کتنے آرام سے یہ سارا کچھ ویسے پڑھ گئے ہیں نا, یہ ساری چیزیں کتنی امپورٹنٹ, سینسٹیو, اور ان کے کتنا بڑا اس کا افیکٹ ہوگا. وہی میں عرض کر رہا ہوں, کتنا بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا. ان کے اندر سے کیا پتہ ان میں سے بہت ساری چیزیں حذف ہو جائیں اور مین مسودے کا حصہ ہی نہ ہو. یعنی امید پہ دنیا کا ہے, امید کو جو ہے وہ جاری رکھیں. دیکھیں اگر یہ آپ نے ابھی رانا ثناء اللہ کی بات کی نا کہ انہوں نے کل جو ہے وہ کہا کانفیڈنٹ تھے, گورنمنٹ کمپلیٹلی نان سیریس اباؤٹ 27th amendment, یعنی ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ ریسنٹ سٹیٹمنٹ ہے 23 اگست, جی ٹھیک ہے, 2 مہینے نہیں ہوئے, کوئی 1.5 ہفتے پرانا سٹیٹمنٹ ہے, میں اس لیے کوٹ کر رہی تھی. نان سیریس سے جا کے شہباز شریف زرداری کے کان میں جو ہے وہ خسر پسر کر رہا ہے. چلیں منسٹر صاحب کی بات مکمل کرتے نا, کیونکہ ایک بات آپ نے اور کی میں ضرور چاہتی ہوں کہ حذیفہ صاحب اس پہ کامنٹ کریں. جھگڑا صاحب نے ایک بڑی سخت بات کی, وہ کہہ رہے ہیں یہ مینمرائزیشن ہے پاکستان کی جو ہو رہی ہے اس ترمیم کے بعد, عدلیہ کی آزادی کو اس سے چیلنج کیا جائے گا. اور جیسے میں نے بھی ابھی کہا کہ سر آپ نے بہت کچھ جو پڑھ دیا, بڑی آسانی سے پڑھا, اتنے آسان معاملات ہیں نہیں. جی حذیفہ صاحب. جی یشفین صاحبہ, اگر آپ مجھے پیشنٹلی 3 سے 4 منٹ دیں گی تو میں اپنا پورا کیس آپ کو بیان کر دوں گا. بالکل جن چیزوں کو آپ نے کہا ہے, میرے خیال سے نہ آپ میری بہن ہیں لیکن ظاہر آپ کو لیگل ایکسپرٹ نہیں ہیں, نہ آپ نے اسی گہرائی میں دیکھا, جھگڑا صاحب میرے بھائی ہیں, نہ انہوں نے اسی گہرائی میں دیکھا. یہ ترامیم جو آ رہی ہیں ان میں کیا ایسی نئی بات ہے, کیا نئی چیز ہے, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات آئینی عدالت کی, جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا, آئینی عدالت پہ بانی تحریک انصاف کے بھی سائن ہے. آج ان کا نقطہ نظر بدل گیا, یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی عدالت ہمارے خلاف بننے جا رہی ہے اس لیے اس کے خلاف ہیں. ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بات کر رہی ہیں آپ, ایگزیکٹو مجسٹریٹ میں کون سی نئی ایسی بات ہے
پورے ملک کے اندر ایگزیکٹو مجسٹریٹ کا نظام 2001 میں نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو جب بنایا مشرف نے، اس نے ختم کیا. اسلام آباد میں وہ موجود ہے. ایگزیکٹو کے پاس جوڈیشل پاورز موجود ہیں، اور اسلام آباد کا جو نظام ہے اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ پولیس کے پاس گرفتار کرنے کی پاور ہے، پولیس کے پاس گولی چلانے کی پاور نہیں ہے، وہ آپ کے ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے پاس ہوتی ہے. اس میں کیا ایسی بات ہے؟ تیسری چیز ہے کہ ججز کے تبادلے میں رضامندی کی شک، اگر ججز کے تبادلے میں رضامندی کی شک ختم کر یہ اختیار پارلیمنٹ کو دے دیا جائے. آج آپ کو اس پارلیمنٹ پر اعتراض ہے نا، پہلے ہمیں پچھلی پارلیمنٹ پہ اعتراض تھا، لیکن پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ ہے، سپریم ہے. کیا پتا ہمارے چہرے اچھے نہ لگتے ہوں، ہمیں پی ٹی آئی کے چہرے اچھے نہیں لگتے تھے. ایک وقت آئے گا کہ جب کوئی اور پارلیمنٹ آئی تو ہم اختیار پارلیمنٹ کو دینے جا رہے ہیں. تیسرا ہے کہ کمانڈ آف کنٹرول سروسز 243 میں امینڈمنٹ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ 243 کے اندر فیلڈ مارشل کی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے. فیلڈ مارشل ایک سیریمونیل عہدہ رہا ہے فوج کے اندر. اس مرتبہ پہلی مرتبہ ہوا کہ فیلڈ مارشل یعنی جنرل ایوب کے بعد کہ فیلڈ مارشل بھی ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں. اس حوالے سے اگر کچھ حلقوں کی خواہش ہے کہ ڈیفینیشن اس کی ڈیفائن کر دی جائے، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ این ایف سی ایوارڈ کے متعلق میں آپ کو واضح کر دوں کہ این ایف سی ایوارڈ اور 18ویں آئینی ترمیم اس پہ پیپلز پارٹی بڑی چیمپئن بنتی ہے. رضا ربانی صاحب بہت بڑا ظرف ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا. 18ویں آئینی ترمیم نے جو اس ملک کو نقصان پہنچایا، اب آپ وہ سن لیں کیا نقصان پہنچایا. تعلیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تعلیم میں ایچ ای سی کی اربوں روپے کی گرانٹ آیا کرتی تھی، فورن گرانٹ بھی ہوتی تھی، فیڈرل گورنمنٹ کی گرانٹ بھی ہوتی تھی، جو کہ ایچ ای سی پورے ملک کے اندر یونیورسٹیز کو دیا کرتی تھی. وہ گرانٹ ختم ہو گئی. آپ اگر صحت کی بات کریں، خالی ٹی بی کنٹرول، ایڈز کنٹرول، پولیو کنٹرول، ان 3 پروگرام میں جو WHO اور آپ کو یونیسیف گرانٹ دیا کرتا تھا پنجاب کے ہیلتھ بجٹ سے دگنا ہوا کرتی تھی. اچھا سر، مجھے بریک بھی نہیں ہے، میں بیٹھا ہوں مکمل کر لوں صرف میں اب 1 منٹ صرف 30 سیکنڈ بلکہ. اگر نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر کی بات کریں، پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے، سنگل ون کنٹری جہاں یہ پروونشل سبجیکٹ ہو. رضا ربانی نے لیکن صرف آپ تو زیادہ خطرناک بنا رہے ہیں بات کو. میں اس لیے بھی آپ کو انٹرپٹ کری ہوں سر. انہوں نے تو 2 چیزوں کا ذکر کیا، آپ تو ساری ملا کے بنا رہے ہیں، یعنی کمپلیٹ رول بیک آف 18th امینڈمنٹ. کمپلیٹ رول بیک، یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں تو آپ سارا جو ڈیوالو کیا وہ آپ کہہ رہے ہیں سارا واپس آ جائے گا سینٹر کے پاس. میں زوم پہ بیٹھا ہوں، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، میں 30 سیکنڈ میں سے ختم کر رہا ہوں، پھر آپ کو کراس کوسچن لے لیتا ہوں. پہلی بات ہے کہ نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر پوری دنیا میں فیڈرل سبجیکٹ ہے. آپ نے صرف وہ اٹانومی کے چکروں میں سندھ کو دے دیا کہ سندھ کے اندر ہیریٹیج ماں سوائے موئن کے علاوہ کوئی اور ہیریٹیج وہاں پر نہیں ہے، لیکن وہ آپ نے ختم کر دیا. ٹورزم پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر ٹورزم فیڈرل میں نہیں ہے. اچھا گزارش سب سے مجھے اگر ہمیں